معزز سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتبع سبیل من اناب الیہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہم افتح لنا بالخیر واختم لی بخیر، عاقبت بالخیر، کن خیر الورا کے واسطے۔ یا حضرت خواجہ اویس قرنی مدد قرنی، یا پیر عبد الخالق دل دا مالک دم خواجہ محکم الدین سیرانی۔ سب سے پہلے انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ آقا نامدار مدینے کے تاجدار، دو عالم کے مالک و مختار، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام واصحاب العظام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک بار اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وآلہ وصحبہ دائما ابدا۔ عزیزان محترم، ابھی جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، رب تبارک و تعالی اس کے متعلق حق کہنے آپ سب کو حق سن کر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب قدیر ارشاد فرماتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور میری طرف رجوع کرنے والے آدمی کے راستے پر چلو۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک اور محبوب بندوں کے راستوں پر چلنے کا حکم دے رہا ہے، ان کی پیروی کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ ذات ہے کہ اللہ حکم دے رہا ہے کہ آپ میرے محبوب کے نقش قدم پر چلو۔ پھر کہا کہ مراد یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے راستے پر چلو، اور اسی راہ کو مذہب اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ ایک قول یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے آدمی سے مراد حضرت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ایمان لائے تو آپ کے پاس حضرت عثمان غنی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف، یہ لوگ گئے حضرت جناب ابو بکر صدیق کے پاس اور کہا کہ کیا تم اس مرد یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتے ہو، انہیں سچا جانتے ہو، کیا وہ سچ بولتے ہیں؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تمام سے کہتے ہیں ہاں میں ایمان لاتا ہوں ان کی رسالت پر اور اللہ کی وحدانیت پر۔ جیسے ہی آپ نے جملے کہے اور آپ کی زبان سے یہ باتیں سنی کہ ہاں میں سچ کہتا ہوں کہ وہ اللہ کے سچے رسول ہیں اور اس بات کو تسلیم کرتا ہوں، یہ سن کر یہ تمام حضرات حضور کی بارگاہ میں گئے اور حاضر ہونے کے بعد ان تمام نے حضور کے ہاتھوں پر اسلام قبول کر لیا۔ یہ سب دین کی بہت بڑی خدمت جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی۔ تو یہ وہ نیک لوگ ہیں جن کے راستے پر چلنے کا حکم ہے۔ جس طریقے سے حضرت عثمان غنی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کہ جنہوں نے اللہ کے نیک بندے یعنی جناب ابو بکر صدیق کے راستے پر چل کر عمل کیا، یوں ہی ہمیں بھی صحابہ کرام اور اولیاء کرام اور بزرگان دین کے راستوں پر عمل کرنا ہے جس کے اندر ہمیں کامیابی ملے گی۔ اس آیت کریمہ میں ہمیں اس راستے پر چلنے کا حکم دیا کہ جو راستہ اللہ کی فرما برداری والا ہو اور جو راستہ اللہ کی طرف لے کر ہمیں چلتا ہو، اور سب سے زیادہ رجوع کرنے والی ذاتیں اللہ کی فرما برداری کرنے والی ذات ہمارے نبی کی، صحابہ کرام کی
اہل بیت اطہار کی اور اولیاء کرام کی وہ مبارک جماعت جن کی یہ ذات ہے کہ وہ اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتے تھے، ان میں سے ایک ذات کہ اس آیت کا معنی کہ ان کے راستے پر چلنا ہے، فالو کرنا ہے، کیونکہ جب انسان اس راستے پر چلے گا نیک لوگوں کے اور اللہ کے نیک لوگوں کے راستے پر چلے گا، وہ لوگ جو جنت کے راستے پر ہیں، جو حق کے راستے پر ہیں، جو اہدنا الصراط المستقیم کے مسافر ہیں، اور جب بندہ ان کے راستے پر دنیا میں چلے گا تو کل بروز محشر بھی ان کے راستے پر چلتا چلتا اللہ انہیں جنت عطا فرما دے گا۔ دنیا میں چلنا پڑے گا، ہمیں آخرت میں چاہیے حضور غوث پاک کا دامن، آخرت میں چاہیے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا دامن، لیکن دنیا میں کوئی چیز فالو نہیں کرنی، ان کی کوئی بات ماننی نہیں، ان کی سیرت پر عمل نہیں کرنا، نہ اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرنی ہے، بس ایسے ہی ساتھ چاہیے تو نہیں ملے گا، عادت بھی بنانی پڑے گی، دنیا میں ان کے نقش قدم پر، دنیا میں ان کے فرمان پر عمل کرنا پڑے گا، تب کل بروز محشر اللہ ہمیں ان کا ساتھ نصیب فرمائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو انسان دنیا میں رہ کر جس سے جتنی محبت کرتا ہے اور جس سے محبت کرتا ہے اللہ اسی کے ساتھ اس کا حشر فرمائے گا۔ محبت کا معنی صرف یہی محبت کا معنی نہیں کہ 11ویں شریف آئے تو حضور غوث پاک کی نیاز کر دی جائے، یہ محبت ہو گئی ہماری، نہیں، محبت کا معنی حضور غوث پاک سے محبت تو ہے، لیکن ساتھ میں محبت اسی کو کہتے ہیں کہ ان کے فرمان پر عمل کرنا، ان کی باتوں پر عمل کرنا، ان کی باتوں کو ماننا، اسے کہتے ہیں حضور غوث پاک کی محبت۔ حضور سے محبت یہ ہے کہ حضور کے فرمان پر عمل ہو، اسے کہتے ہیں حضور کی محبت۔ صرف 12ویں شریف آئے اور صرف بال مبارک شریف کی زیارت کر لی، یہ حضور کی محبت نہیں ہے، یہ صرف ایک رسم و رواج ہے کہ جس کے مطابق ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اول دن سے لے کر آج تک اور آنے والے ایام تک۔ اصل محبت یہ کہ حضور کے فرمان پر عمل کیا جائے، حضور جس کام کے لیے بلائے اس کام پر چلنا پڑے، حضور جس کام سے روکے بغیر سوچے سمجھے اس کام سے رک جانا چاہیے، یہ محبت ہے، اسے محبت کہتے ہیں۔ ہم بھی دنیا میں دنیا والوں سے محبت کرتے ہیں، کیسی محبت ہوتی ہے؟ انسان محبت میں اندھا ہو جاتا ہے نا، اندھا ہو جاتا ہے اور ساری چیزوں کو بھلا دیتا ہے، اچھا غلط سب کچھ بھول جاتا ہے۔ جب دنیا کے انسان سے اگر محبت ہو جائے، انسان اندھا ہو جائے، سب کچھ بھول جائے، عقل کا استعمال نہ کرے، صرف دل کا استعمال کرے، تو یہ دنیا کا انسان سے محبت ہے۔ اور حضور کے اللہ کے محبوب سے جب محبت کی بات آئے اور ہم صرف اسی دن کے اندر محبت کریں جس دن حضور پیدا ہوئے، یا اسی مہینے میں 2-4 دفعہ 10 دفعہ 1000 دفعہ درود پڑھ لیا، بس یہی محبت نہیں، ان کے نقش قدم پر چلنا یہ محبت ہے۔ سال ہاں سال ان کے نقش قدم پر چلنا، سال ہاں سال ان کا ذکر کرنا، روز و شب ان کا ذکر کرنا، یہ محبت ہے۔ ایک دن کی محبت نہیں ہونی چاہیے، ہر دن ان کی محبت، جو کچھ ملا ان کے صدقے میں ملا ہے، ہر دن ان کی محبت میں گزرنا چاہیے، ہر لمحہ ان کی فرما برداری میں گزرنا چاہیے۔ کہتے ہیں نا اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہی ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ ہمیشہ ان کی صحبت میں رہیں، ہمیشہ نقش قدم پر چلیں۔ آج 11ویں شریف کا یہ مبارک مہینہ ہمارے سامنے موجود ہے، اور حضور پیران پیر دستگیر روشن ضمیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی آمد اس 11ویں شریف میں خصوصاً آپ کے ایام کو منایا جاتا ہے دھوم دھام سے۔ اہل سنت والجماعت حضور غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ وہ ذات ہے کہ جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رجوع کرنے والی ذات، اللہ کے قریب ہونے والی ذات، اور اعمال کے اعتبار سے اللہ کے حبیب کی فرما برداری کے اعتبار سے، اور کرامت اور ولایت کے اعتبار سے اعلیٰ و عرفہ ذات حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی کی ذات ہے۔ اور اللہ پاک شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی دل کی گہرائیوں کے ساتھ ہمیں محبت عطا فرمائے، ان کی سیرت کی روشنی ہمیں حاصل کرنے اور ان کی تعلیمات پر عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ صرف ایسے ہی 11ویں شریف نہیں گزارنے صرف نیاز کھا کر، بلکہ ان کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے ہمیں ان کی 11ویں شریف کو منانا ہے، ان کی اس مبارک مہینے کو ان کے اس طریقے سے منایا جائے کہ ان کے فرمان پر عمل کیا جائے۔ فرماتے ہیں کہ نام عبد القادر، کنیت ابو محمد، محی الدین، دین کو زندہ کرنے والا، غوث الثقلین، جن اور انسان کے غوث اور مددگار، یہ لقب ہیں آپ کے۔ اور
حضور غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ 470 ہجری کے اندر جیلان میں پیدا ہوئے، 91 سال اس دنیا میں آپ تشریف فرما رہے، 561 ہجری کے وقت آپ کا اس دنیا سے پردہ فرمانا ہوا، اور حضور غوث پاک ولیوں کے ولی اور پیروں کے پیر شہنشاہ بغداد روشن ضمیر عبد القادر جیلانی بہت بڑی اولیاء کرام کے اندر ذات ہے، اور ہر اعتبار سے آپ کا مقام و مرتبہ، ولایت کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، تقوی و طہارت کے اعتبار سے، ہر لحاظ سے اللہ نے آپ کو بڑا اونچا اور بلند مرتبہ عطا فرمایا، اور آپ وقت کے مفتی بھی تھے، بہت بڑے مفتی، فقیہ بھی تھے، اور واعظ و نصیحت میں بھی کوئی جواب نہ تھا۔ آپ کی نصیحت کے حوالے سے فرماتے، ایک نصیحت آپ نے فرمائی، بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے بیانات ہیں، لیکن آپ کی باتیں بڑی مختصر اور بڑی جامع ہوا کرتی تھی، دین کا خلاصہ بڑے چھوٹے اور چند لفظوں میں کر دیا کرتے تھے، اور دین کو بڑے آسانی کے ساتھ آپ بیان کرتے تھے۔ فرماتے 3 باتیں، نصیحت فرماتے 3 باتیں انسان پر لازم ہے کہ اس پر عمل کرے۔ فرماتے پہلا امر یمتثلہ، شریعت کا حکم ہو تو اس پر عمل کرے، شریعت کا حکم ہو اس پر عمل کرے۔ فرمایا دوسرا نہی یجتنبہ، شریعت کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچتا رہے، اللہ کے حکم شریعت کے حکم پر عمل کرے، اور شریعت نے جس چیزوں سے روکا اس چیزوں سے رک جائے۔ فرمایا تیسرا قدر یرضا بہ، تقدیر کہ اس پر ہمیشہ راضی رہے جو اللہ نے فیصلہ کیا ہے۔ 3 چیزیں حضور غوث پاک نے فرمائی، اور اس دین کو آسان کر دیا۔ یوں سمجھے حضور غوث پاک نے اس طریقے سے بیان کر دیا 3 باتوں کو کہ دین کا خلاصہ کر کے رکھ دیا کہ 3 باتوں ہی کے اندر دین موجود ہے۔ شریعت کی پابندی، جس چیز سے شریعت نے روکا اسے رک جائے، اور اللہ کی تقدیر پر راضی ہو جائے، جو اللہ آپ کے ساتھ فیصلہ کر رہا ہے، جو آپ کے ساتھ معاملہ کیا جا رہا ہے، اس بات پر آپ راضی ہو جائے، اللہ کی یہی مرضی ہے۔ فرماتے حضور غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ 3 باتوں کا خلاصہ، اس بات پر ہمیشہ عمل ہونا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کاروبار میں بڑے مصروف رہتے ہیں، ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، ہم دینداری میں نہیں ہوتے، دنیا دار ہے، ہم بازار میں رہتے ہیں، ہم کام کاج میں رہتے ہیں، ہم آفس میں رہتے ہیں، ہم ڈاکٹر ہیں، اسپتال میں رہتے ہیں، وکیل ہیں، کورٹ میں رہتے ہیں، ادھر ادھر کی دنیاوی بہت ساری مشغولیات ہیں، انسان ادھر ادھر پھیلا ہوا رہتا ہے۔ لیکن حضور غوث پاک نے ساری چیزوں کا جواب، سارے وسوسوں کا علاج 3 باتوں میں ارشاد فرما دیا کہ اللہ کے احکام کو بجا لاؤ، منع کردہ باتوں سے بچ جاؤ، اور اللہ کی رضا میں راضی ہو جاؤ۔ فرماتے یہ حالت مسلمان کی ہو جائے۔ فرماتے یہ کس کے اوپر لازم ہے؟ فرماتے جس نے کلمہ پڑھا، جس نے کلمہ پڑھا، چاہے وہ دنیا دار ہو یا دیندار ہو، تاجر ہو یا وکیل ہو یا ڈاکٹر ہو یا ڈرائیور ہو، جو ہے کہ فرماتے سیٹھ ہو، نوکر ہو، بڑے سے بڑا بادشاہ، غریب سے غریب انسان، اور وہ ہر شخص جس نے کلمہ پڑھا، ہر ایک کے اوپر یہ لازم ہے کہ ان 3 باتوں پر عمل کرے۔ آج ہم نے دین کا دائرے کو بڑا چھوٹا کر کے صرف عالم اور علماء کے لیے بنا کے رکھ دیا کہ بس انہی کو ان باتوں پر عمل کرنا ہے، بس انہی کو نماز کی پابندی کرنی ہے۔ آج لوگ نکالتے ہیں علماء اکرام، وقت کی پابندی نہیں ہے، ایسے ہی لوگ نکالتے ہیں جو جمعہ میں 1 مرتبہ آتے ہیں مسجد، وہ کہتے ہیں امام صاحب کی وقت میں پابندی نہیں ہے۔ آج حال یہ دائرہ تنگ کر دیا ہم نے، یہ شریعت نے یہ دائرہ نہیں دیا۔ ہر ایک کے اوپر لازم ہے کہ وہ نماز کی پابندی کریں، وقت کی پابندی ہر ایک کے اوپر لازم ہے، لیکن ہم نے یہ پوائنٹ کہاں رکھا؟ صرف علماء کے اوپر رکھا۔ شریعت کے حکم پر عمل کرنا، شریعت پر عمل کرنا، رسول اللہ کی سنت پر عمل کرنا، یہ ہر ایک کے اوپر لازم ہے، لیکن ہم نے کس کے اوپر ٹارگیٹ رکھا؟ صرف علماء کریں، صرف عالم کرے، دین پڑھا ہوا انسان کرے۔ ایک چھوٹا بچہ مسجد میں اگر کچھ کرے بڑا ڈانٹا جاتا ہے، ہم نے بڑے بڑے انسانوں کو مسجد میں مستی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو یہ دائرہ کہاں جاتا ہے؟ یہ ہماری سوچ اس طریقے کی ہو چکی، ہم کرے تو نظر نہ آئے، دوسرا کرے تو اس سے بڑا کوئی دشمن نہیں ہمارا، اور اس سے بڑا کوئی برا انسان نہیں۔ یہ آج ہماری حالت ہو گئی، ہم نے ہر ایک چیز کو دوسروں میں تلاش کرنا شروع کر دیا۔ حضور غوث پاک فرماتے اپنے اندر تلاش کرو، اپنے اندر تلاش کرو تم کیا ہو۔ فرماتی یہ 3 باتیں، اور لوگ کہتے ہیں خیالات بڑے آتے ہیں، نماز میں وسوسے آتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا منصوبے بن رہے ہوتے ہیں دل کے اندر۔ آج ہم سوچتے ہیں، بیٹھتے ہیں، خیالات کر رہے ہوتے ہیں، کسی کی ایک دکان ہو گئی
سوچتا ہے دوسری دکان کب ہوگی، ایک کاروبار سیٹ ہو گیا، دوسری لائن کون سی شروع کروں، یہ ہو گیا اب وہ کیسے کروں، یہ کر لیا اب وہ کیسے کروں، پورا دن بھر صبح سے لے کر شام تک یہی خیالات، یہی وسوسے، یہی دنیا بھی. آپ اندازہ لگا لیں، غور کر لیں، ایک دن صرف دنیا بھی خیالات آئیں گے، آخرت کا کوئی خیال نہ آئے گا. لیکن حضور غوث پاک فرماتے ہیں فَلْيُحَدِّثْ بِهَا نَفْسَهَا، آدمی کو چاہیے اپنے آپ سے صرف 3 باتیں خود سے بیان کرتا رہے. ان باتوں کو نہ سوچے کہ یہ اب کیا کروں گا، وہ کیا کروں گا، بس 3 باتوں کو سوچے. کیا سوچے؟ کہا کہ خود سے پوچھتا رہے بار بار کتنی اللہ کی میں نے فرما برداری کی ہے. ہر ایک انسان اپنے آپ سے پوچھے میں نے کتنی اللہ کی فرما برداری کی، نہیں کی تو کرنے کی کوشش شروع کر دے. فرماتے دوسری بات یہ سوچتا رہے کہ میں نے کون سے ایسے کام کیے جسے اللہ اس کے رسول نے منع فرمایا ہے، اگر کیے ہیں تو اس کام سے باز آ جائے، توبہ کر لے. اور پھر فرماتے ہیں اللہ کی تقدیر پر راضی ہو جائے، سوال نہ کرے، مایوس نہ ہو، اللہ اس کے رسول سے ناراضگی نہ مول لے، بلکہ اللہ اس کے رسول کے کام پر راضی رہے. کہا یہ 3 کاموں کو سوچتا رہے اور کرتا رہے، دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوگا، کل بروز محشر بھی کامیاب ہو جائے گا. صرف 3 باتیں ہیں، معمولی سی 3 باتیں لگتی ہیں لیکن بہت بڑی باتیں ہیں، پوری زندگی کا خلاصہ ہے، دین اور اسلام کا خلاصہ ہے. 3 باتیں نوٹ کر لیں، یاد کر لیں. پھر ایک مرتبہ بتاتا ہوں، اللہ کے حکم کی عمل، اللہ کے حکم کی فرما برداری، اور جس کام سے شریعت نے منع کیا اس کام سے باز آ جائیں اور اللہ کی رضا پر راضی ہو. 3 کام ہیں. حضور غوث پاک کی یہ نصیحت اور یہ آپ کا واعظ ہے اور آپ کی یہ مبارک نصیحت ہے. یہ آپ کی نصیحت بڑی پائیدار ہوتی تھی، دل میں اتر جاتی تھی، لوگ بڑے توبہ کرتے ہیں. فرماتے لاکھوں لوگوں نے آپ کے ہاتھوں پہ گناہوں سے توبہ کی ہے. یہ حضور غوث پاک کی نصیحتیں ہیں، سیدھا دلوں پر اثر کرتی ہیں. حضور غوث پاک کی زندگی کے حوالے سے جو مختصر یہ خلاصہ کیا گیا، 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے. حضور غوث پاک ولادت سے لے کر 18 سال کی عمر تک جیلان میں رہے جہاں آپ پیدا ہوئے اور ابتدائی تعلیم وہیں سے حاصل کی. دوسرا مرحلہ 18 سال کی عمر سے لے کر 51 سال تک، 18 سال کی عمر سے 51 سال تک 33 سال کا عرصہ جو آپ نے بغداد کی سرزمین پر گزارا اور علم حاصل کیا، خوب مجاہدات کیے، جنگلوں میں تشریف لے جاتے، تنہائی میں اللہ کی عبادت کرتے، ذکر و اذکار کے اندر مصروف رہتے. یہ آپ کی زندگی کے 33 سال، 18 سے لے کر 51 سال تک. اور پھر 21 سال جو ہے کہ 91 سال تک آپ کی جو عمر ہوئی، بیچ کا 40 سال کا عرصہ، 51 سے لے کر 91 سال، 40 سال کا یہ عرصہ جس میں حضور غوث پاک نے باقاعدہ درس و بیان کا سلسلہ شروع کیا، نیکی کی دعوت کو عام کیا، علم دین کی روشنی کو پھیلایا، ہدایت کے چراغوں کو جلایا اور لوگوں کو حق کی راہ کی طرف بلایا اور ہزاروں بھٹکے ہوئے کو سیدھے راہ پر لایا. یہ کام آپ کا تھا پچھلے 40 سالوں کے اندر. اور ہر ایک دور کی ابتدا غیب کی حالت میں ہوا کرتی، ہر ایک دور کی ابتدا ایک الگ انداز سے ہوا کرتی. سب سے پہلا دور جب آپ پیدا ہوئے، فرماتے ہیں ولادت جب ہوئی اسی رات خواب میں آپ کے والد نے دیکھا رسول پاک خود تشریف لاتے ہیں اور حضور پاک تشریف لا کر فرماتے ہیں یا ابا صالح آتاک اللہ ابنا، فرماتے ابا صالح تمہیں اللہ نے بیٹا عطا فرمایا ہے. اور پھر رسول پاک فرماتے ہیں وَهُوَ وَلِيِّي وَمَحْبُوبِي وَمَحْبُوبُ اللَّهِ، تمہارا بیٹا میرا دوست ہے اور میرا محبوب بھی ہے اور اللہ کا بھی محبوب ہے. اور پھر فرماتے ہیں وَسَيَكُونُ لَهُ شَأْنٌ فِي الْأَوْلِيَاءِ وَالْأَقْطَابِ كَشَأْنِي بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ. فرماتے ہیں ابو صالح اولاد اولیاء کے درمیان تمہارے بیٹے کی ویسی ہی شان ہے جیسی انبیاء اور مرسلین میں میری شان ہے. غوث اعظم درمیان اولیاء، چون محمد درمیان انبیاء، ایسی ہی شان ہے حضور غوث پاک کی جیسی شان ہمارے نبی کی انبیاء کے درمیان ہے، ایسی حضور غوث پاک کی وہ شان ہے. یہ پہلے دور کے ابتدا کے اندر آپ کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا. دوسرا دور شروع ہوا، 18 سال کی عمر ہے. فرماتے ہیں کہ جنگل کی طرف جانا ہوا، حج کا وقت تھا، لوگ حاجی حج کے لیے روانہ، حج کے ایام چل رہے تھے، عرفات کا دن تھا، 9 ذی الحجہ تھا. فرماتے میں جنگل میں نکلا، ایک بیل میرے آگے آگے چل رہا تھا اور اچانک وہ بیل میری طرف متوجہ ہوا اور
پھرنے کے بعد کہنے لگا اے عبد القادر ما لہذا خلقت، تجھے اس لیے اللہ نے پیدا نہیں کیا؟ اس بات کو میں نے سنا، میرے وجود پر ایک ایسا گہرا اثر پڑا، اور سب سے پہلے تو یہ حیبت کہ وہ انسانی آواز کے اندر، وہی الفاظ کے اندر بات کر رہا ہے۔ میں دوڑتا ہوا گھر کی جانب گیا، حضور غوث پاک فرماتے میں چھت پہ چڑھا، اور چھت پہ چڑھنے کے بعد کیا دیکھا کہ میرے گھر کی چھت سے یعنی جیلان اور بغداد سے میں نے دیکھا کہ عرفات کا میدان نظر آنے لگا، اور میں نے حاجیوں کو عرفات کے میدان میں دیکھا۔ اس منظر کو دیکھ کر میں فوراً نیچے آیا اور ماں کے پاس گئے، کہا اب مجھے اجازت دو، میں علم دین حاصل کرنا چاہتا ہوں، بغداد کی سرزمین پر جانا چاہتا ہوں، ان علم والوں اور اللہ والوں کی صحبت کو اختیار کرنا چاہتا ہوں، ان کے نور سے فیضیاب ہونا چاہتا ہوں۔ اور ماں نے اجازت دی، اور اجازت دینے کے بعد کہا کہ اللہ کی خاطر میں تجھے خود سے جدا کرتی ہوں، اب قیامت کے دن ہماری ملاقات ہوگی۔ یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی یہ دوسری دور کی ابتدا ہوئی، اور آپ پھر تشریف لے گئے بغداد کی سرزمین پر، علم دین حاصل کیا، خوب اللہ اور اس کے اللہ کے ذکر و اذکار میں مجاہدات میں مصروف رہے۔ پھر اس کے بعد وہ دور آیا، 51 سال کی عمر ہوئی، تیسرے دور کی ابتدا ہوئی، تعلیم حاصل کرنے کا دور، مجاہدات کا دور یہ ختم ہوا، اب دین کی تبلیغ کا سلسلہ شروع ہونے کا دور تھا۔ اب حضور غوث پاک فرماتے ہیں ظہر کی نماز سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، اور حضور پاک تشریف لانے کے بعد مجھ سے کہتے ہیں عبد القادر بیان نہیں کرتے، وعظ و نصیحت نہیں کرتے۔ میں نے کہا میں عجمی ہوں، یہ عربی کیسے بولوں؟ فرماتے ہیں حضور پاک نے عالم بیداری کے اندر میرے منہ میں 7 مرتبہ لعاب دہن ڈالا اور کہا اب بولنا شروع کر دو۔ یہ حضور غوث پاک کی زبان کی تاثیر کہ لوگوں کے دلوں پر اس قدر اثر انداز ہوتی تھی۔ پھر فرماتے ظہر کی نماز کے بعد حضرت مولا علی شیر خدا تشریف لائے، اور فرماتے 6 مرتبہ میرے منہ میں لعاب دہن ڈالا اور کہا کہ عبد القادر جیلانی اب واعظ و نصیحت کرنا شروع کر دو۔ اور فرماتے ہیں کہ میں نے مسلسل پھر اس کے بعد 40 سال تک واعظ و نصیحت کا سلسلہ شروع کیا۔ فرماتے حضور غوث پاک ہفتے میں 3 دن بیان کرتے تھے، صرف 3 دن۔ ابراہیم بن سعد فرماتے علماء کا لباس پہنتے، بڑا اچھا شاندار لباس پہنتے، اور اونچے یعنی کہ منبر پر بیٹھ کر آپ بیان فرماتے تھے۔ اور حضور غوث پاک فرماتے ابتدا میں میرے پاس 2 یا 3 آدمی ہوتے تھے۔ آج ہم لوگ نیک کام کے لیے جب باہر آتے ہیں، جیسے آج بیان سن لیا، اب نیک کام کرنے کا ارادہ بن گیا، لیکن پھر انسان سوچتا ہے گھر جانے کے بعد میرے اکیلے سے کیا ہوگا، 2-4 لوگ سے کیا ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ اچھا کام اور نیک کام کر رہے ہیں، یقیناً اللہ آپ کی ضرور مدد فرمائے گا، لوگ آپ کا ساتھ دیں گے، اللہ ان کے دلوں کے اندر آپ کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما دے گا۔ جسے حضور غوث پاک نے یہ بیان کا سلسلہ شروع کیا، نہ پوسٹر تھا نہ میڈیا تھا، لیکن حال کیا تھا؟ حضور غوث پاک فرماتے 2 یا 3 آدمی بیٹھا کرتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ لوگوں کا ہجوم ہونے لگا، دور دراز سے گھوڑوں، کھچروں، اونٹوں پر سوار ہو کر لوگ بیان سننے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ تقریباً 70 ہزار لوگ ایک مجمع میں ہوا کرتے تھے۔ یہ حضور غوث پاک کی شان، 70,000 لوگ۔ اور فرماتے بعد میں اس اجتماع کی تعداد مزید اضافہ ہو گیا اس میں، اور یہ تعداد صرف انسانوں کی بتائی جاتی ہے، جنات اور دوسری مخلوقات الگ سے آپ کا بیان سننے کے لیے آتی تھی۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ بعض روایتوں کے اندر آتے ہیں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے آتے تھے۔ یہ آپ کے بیان کی حالت تھی۔ اور فرماتے ہیں حضور غوث پاک کے شہزادے حضرت عبد الواحد جیلانی فرماتے ہیں حضور غوث پاک کی محفل میں بڑے بڑے علماء اور مشائخین حاضر ہوتے، ان میں 400 بڑے بڑے علماء قلم اور کاغذ لے کر باقاعدہ آپ کے فرامین اور ارشادات کو لکھنا شروع کرتے تھے۔ 400 ایسے لوگ موجود ہوتے جو آپ کے فرمان کو لکھا کرتے تھے۔ یہ شان۔ اور پھر شیخ عمر کیمیانی فرماتے ہیں کہ کبھی ایسا نہ ہوا کہ آپ کے بیان اور آپ کی محفل میں کسی نے توبہ نہ کی ہو، اور آپ کا بیان سن کر لازمی کوئی نہ کوئی شخص تو مسلمان ہو جاتا، کوئی نہ کوئی غیر مسلم مسلمان ہوتا، کوئی نہ کوئی شخص توبہ کرتا، ہزاروں لوگ اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ حضور غوث پاک خود فرماتے ہیں میرے ہاتھ پر 5,000 سے زیادہ غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا، اور 1,00,000 سے زیادہ لوگ گنہگاروں نے میرے ہاتھ پر توبہ کی ہے۔ یہ حضور غوث پاک کی بیان اور واعظ و نصیحت کا یہ اثر تھا، اور یہی اصل حضور غوث پاک کی محبت ہے۔ آج ان کے مبارک ایام آ رہے ہیں، ہمیں بھی چاہیے حضور غوث پاک کی
اس مبارک سنت اور سیرت کو اپنی زندگی میں اتارنے کی ضرورت ہے. جو ان کے فرامین ہے اس پر عمل کی ضرورت ہے, ذکر اللہ میں مشغول رہنے کی ضرورت ہے, علم دین حاصل کرنے میں جو ہے اس راہ میں چلنے کی ضرورت ہے. 51 سال تک علم حاصل کیا ہے, 51 سال کی عمر تک. آج ہم کہتے ہیں اب تو یہ عمر ہو گئی اب کیا کریں, لوگوں کا یہ خیال آتا ہے اب یہ عمر ہو گئی اب کیا کریں. نہیں سیکھا تو اب سیکھے, اب نہیں سیکھا تو آج یہی وقت ہے, اور ہر حال میں فرض ہے, ہر حال میں ضروری ہے. حضور غوث پاک فرماتے ہیں دین پر عمل کرنا, دین سیکھنا, چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو, دیندار ہو دنیا دار ہو, ہر ایک شخص جس کے سینے کے اندر دل دھڑک رہا ہے, جس کی سانسیں چل رہی ہے, جن کی رگوں میں خون دوڑ رہا ہے, جن کی عقل سلامت ہے, فرماتے ہر ایک کے اوپر لازم ہے ان 3 باتوں پر عمل کرنا اور علم دین حاصل کرنا, ہر ایک کے لیے لازم ہے. حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ ایک عیسائی تھا, ایک مرتبہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا, بیان سنا, سننے کے بعد پھر اس بڑے مجمع میں کھڑا ہو گیا, اور بیان اور واعظ و نصیحت سننے کے بعد عیسائی کھڑا ہو کر سنان کہتا ہے, سنان نام تھا اس کا, وہ حضور غوث پاک سے کہتا ہے میں یمن کا رہنے والا ہوں اور وہاں رہتا تھا, بڑے بڑے لوگ تھے, اسلام سے میں متاثر تھا اور نور اسلام میرے دل میں جگمگا رہا تھا, میں اسلام قبول کرنا چاہ رہا تھا, لیکن وقت ایسا آیا میں قبول ہی کرنے والا تھا اسلام, لیکن مجھے نیند آئی, خواب میں نے جناب حضرت عیسیٰ کو دیکھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ بغداد کی سرزمین پر جاؤ اور عبد القادر جیلانی کے ہاتھ میں مسلمان ہو جاؤ. میں یمن میں ہو سکتا تھا کسی کے بھی ہاتھ میں, لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ بغداد کی سرزمین پر, حضور غوث پاک کے ہاتھ میں اسلام قبول کرو. روئے زمین پر اس وقت سب سے بڑی ذات اللہ کے قرب والی وہ ذات عبد القادر جیلانی کی ہے. یہ مقام حضور غوث پاک کا. فرماتے واہ کیا مرتبہ ہے اے غوث بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلا تیرا, سر بھلا کیا کوئی جانے کہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی ذات بابرکت اور یہ آپ کی نصیحت. ایک اور نصیحت آپ نے جو بیان فرمائی تھی 11 جمادی الاخر 545 ہجری, حضور غوث پاک نے اپنے مدرسے میں بیان فرمایا کہ مالداروں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں چاہتے ہو تو اپنے مال کے ذریعے غریبوں کی ہمدردی کرو. حضور غوث پاک نے پھر حدیث پاک بیان فرمائی, اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کے عیال ہیں, اللہ کی عیال ہیں, جو دنیا والے ہیں یہ اللہ کی عیال ہیں, اور اللہ کا زیادہ پیارا وہ انسان ہے جو اللہ کی عیال کو زیادہ فائدہ پہنچائے. یہ حضور غوث پاک کا بیان اور حضور غوث پاک کی نصیحت. بس بیان ختم ہو گیا, یہی نصیحت تھی آپ کی کہ اللہ کی عیال یعنی کہ وہ لوگ جو محتاج اور ضرورت مند ہے ان لوگوں کی مدد کرو, ہر لحاظ سے مدد کرو. اگر غموں میں ڈوبے ہوئے انہیں سہارا دو, اگر مایوسی کے اندر موجود ہے انہیں سہارا دو, انہیں امید دکھاؤ. اگر قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے تو انہیں قرض دے کر, انہیں ادھار دے کر, قرض دے کر ان کی مدد کر کے ان کی مدد کرو. آج لوگ تماشا بناتے ہیں, ان کی مدد کرو. حضور غوث پاک فرمائے اگر غریب ہے اس کی مدد کی جائے, اگر علم حاصل کرنا چاہتا ہے اسے علم کے راستے پر لایا جائے, ہر اعتبار سے اس کی مدد کی جائے, اور جو مدد کرتا ہے یہی صحیح راستہ وہ اللہ کا قرب کا راستہ ہے اور دنیا اور آخرت کی بھلائی کا یہ راستہ ہے. یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا بیان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے اس مبارک مہینے کی نسبت اور ان کے مبارک ایام کی نسبت کے صدقے ہمیں ان کے فرمان پر عمل کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے. اور رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب تبارک و تعالیٰ ہر طرح کے آفات و بلایات اور مصیبت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. حضور غوث پاک پیران پیر دستگیر کے اس ماہ مبارک جو آنے والا ہے اس مبارک مہینے کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی تمام مشکلوں کو آسان فرمائے. آج کے اس دور کے حالات پر اللہ ہم سب پر رحم فرمائے اور تمام مشکلات کو ہم سے دور فرمائے. حضور غوث پاک کے صدقے ہمیں ان کی سیرت اور ان کے طریقے پر, ان کے فرامین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. پنجگانہ نماز با جماعت ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق و رفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو جو کچھ غلطی ہوئی رب قدیر اپنے محبوب کے صدقے میں معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا